ہاں جی چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لام تاکید بانون تاکید کی گردان آپ نے یاد کر لی. آگے قاعدہ. نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ نون خفیفہ. نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں. نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں. باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ایک 4 تثنیہ کے ہو گئے اور 2 جمع مؤنث کے. آخر میں نا نہیں آتا ہے نا، نون ثقیلہ سے پہلے الف آ رہا ہے نا وہاں پہ بھی. بات آ گئی سمجھ میں؟ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جو شروع میں لام ہے نا وہ تاکید کا لام ہے. اسی وجہ سے اس گردان کے معنی میں 2 دفعہ ضرور آ رہا ہے، ضرور و ضرور. کیوں؟ کیونکہ ایک ضرور لام تاکید کا اور ایک ضرور نون تاکید کا. بات آ گئی سمجھ میں؟ پس لام تاکید بانون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، ٹھیک ہے؟ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو. نون اعرابی گر جائے گا، نون ثقیلہ لگ جائے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دو، لیکن اس سے پہلے والا ضمہ برقرار رکھنا ہے تاکہ دلالت ہو جمع پر، اور کسرہ واحد مؤنث میں برقرار رکھنا ہے تاکہ دلالت ہو کس پر کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو، کیونکہ اس میں جو پہلے والا نون ہے نا وہ ہے نون جمع مؤنث، اعرابی نہیں ہے. تو نون جمع مؤنث کبھی بھی گرتا نہیں ہے. تو اب 2 نون جمع ہو جائیں گے نا، ایک نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ، تو ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے الف لگا دیا بیچ میں. اس کو الف فاصل کہتے ہیں. الف کیا کہتے ہیں؟ فاصل. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے. اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے. نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 تثنیہ کے میں اور 2 نان والے، 2 نان والے. اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے تاکہ جمع مذکر ہونے پر دلالت کرے، تاکہ گرنے والا کیا ہے؟ واو ہے، پتہ چلے. اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے. اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغے یعنی یفعل تفعل تفعل افعل نفعل میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، خواہ تثنیہ میں ہو یا جمع مؤنث میں یا کس میں ہو، ٹھیک ہے؟ اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح. نون خفیفے کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلے کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے. اور دوسرا فرق کون سا ہے کہ جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے وہ صیغے نون خفیفہ میں نہیں آتے. بات آ گئی سمجھ میں؟ سوالات. افعال سابقہ یجتنب، یسمع، یترک وغیرہ سے نون ثقیلہ و خفیفہ کی گردان کرو. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں یہ پڑھو اور پہلی پڑھنا صرف بس. معروف کی، ہاں یجتنبن سے معروف کی، یسمعن سے معروف کی، مجہول خفیفہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو آسان ہے نا. ہاں شاباش پڑھو.